اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ جی آواز ٹھیک آ رہی ہے گالنٹی؟ جی بالکل صاف آ رہی ہے۔ اوکے اچھا جی، آج ہم نے آیت نمبر 160 جو ہے اس سے آنورڈز کرنا ہے سورۃ الاعراف آیت نمبر 160۔ ہم نے جو لاسٹ ویک کیا تھا اس کا ایک تھوڑا سا کوئی ریویو پہلے دیکھ لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کے حصول کے طریقے بتائے کہ میں اس اپنی رحمت کو ان کے لیے لکھوں گا جو کہ تقوی اختیار کرتے ہیں، جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور جو ہماری آیات پر ایمان رکھتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور کنڈیشن بھی بتائی گئی کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے ہوئے ہیں ان کی پیروی کرتے ہیں، ان کا اتباع کرتے ہیں، اور یہ وہ نبی ہیں جن کے بارے میں یہ اہل کتاب اپنے پاس اپنی کتابوں میں لکھا ہوا پاتے ہیں۔ یعنی بات چونکہ ہو رہی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب دعا کی اپنی قوم کے لیے، اس دعا کا جواب جو اللہ تعالیٰ نے دیا وہ ہم نے پڑھا تھا آیت نمبر 156 میں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ میں جس کو چاہوں اپنے عذاب دوں، لیکن میری رحمت جو ہے وہ بہت وسیع ہے اور میں اس کو ان لوگوں کے لیے لکھوں گا جن میں یہ خصوصیات ہوتی ہیں۔ اور اس میں پھر ایک شرط یہ لگائی گئی کہ اب جو بنی اسرائیل یعنی جب کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبعوث ہو چکے ہیں تو اب جو ہے نا بنی اسرائیل ان سے ان کے ایمان قبول تب ہی کیا جائے گا جب وہ اب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرنا جو ہے اس کو بھی مانیں گے۔ یعنی جب تک حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں تھے تب تک تو ٹھیک تھا، تب تک تو یہی 3 صفات کافی تھیں جو کہ 156 میں بتائی گئی، لیکن اب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے بعد اب رہتی دنیا تک یہی طریقہ رہے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانا لازم و ملزوم قرار دیا گیا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتایا کہ یہ ان کے لیے کوئی نئی یا انہونی بات نہیں ہے، اس نبی کے بارے میں ان کو خبر دی جا چکی ہے، ان کی کتابوں میں لکھا ہوا یہ پاتے ہیں۔ اور یہ نبی وہ ہیں جو کہ معروف کاموں کا حکم دیتے ہیں، منکر سے روکتے ہیں، یا یہ کہ جو نبی نے کہہ دیا وہی معروف ہے، جو نبی نے کہہ دیا کہ منکر ہے وہ منکر ہی ہے۔ اور یہ نبی ان کے لیے پاکیزہ چیزوں کو حلال کرتا ہے اور ان کے اوپر ناپاک چیزوں کو جو ہے حرام کرتا ہے، اور ان کے اوپر جو بوجھ وغیرہ جو انہوں نے اپنے اوپر ڈال لیے ہوئے تھے اپنی حرکتوں کی وجہ سے، ان بوجھوں کو وہ ان توقوں کو بیڑیوں کو وہ اتارتا ہے۔ تو جو لوگ اس نبی پر ایمان لائے، جنہوں نے اس کی تعظیم کی، اس کی مدد کی اور اس کتاب ہدایت کی، اس نور کی پیروی کی جو اللہ نے اس نبی کے ساتھ نازل کیا ہے، تو یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ ٹھیک ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ ان کو کہہ دیں کہ میں تو تم سب کی طرف رسول بنا کے بھیجا گیا ہوں، اور اس ذات کی طرف سے بھیجا گیا ہوں جس کے ہاتھ میں آسمان و زمین کی بادشاہت ہے، جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، وہی وہ زندہ ہے اور زندگی دینے والا ہے، وہ زندگی دینے والا ہے اور موت بھی دینے والا ہے، پس اللہ پر ایمان لے آؤ اور اس نبی امی پر بھی ایمان لے آؤ۔ یہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو امی ہونے کی جو ان کی ایک صفت تھی اس کو بھی بیان کیا گیا، اس کو بھی ہم نے تفصیلاً دیکھ لیا تھا کہ کیا وجہ تھی، اور یہ بھی بتایا گیا کہ وہ بھی اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور اللہ کے جتنے کلمات ہیں ان پر بھی، تو بس اس کی پیروی کرو تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتا دیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے ایک گروہ ایسا بھی تھا جو حق بات کرتا تھا اور وہ انصاف کرتے تھے، یعنی سب کے سب برے نہیں تھے، جن جن لوگوں نے مانا، اقرار کیا اور حق کو پہچان لیا، ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ ان کی تعریف بھی ساتھ ساتھ کرتے ہیں۔ یہاں تک ہم نے کیا تھا، آگے سے پڑھ رہی ہوں آیت نمبر 160۔ وَقَطَّعْنَاهُمُ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أَسْبَاطًا أُمَمًا وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ إِذِ اسْتَسْقَاهُ قَوْمُهُ أَنِ اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانبَجَسَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ وَظَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔
اور ہم نے اس قوم کو 12 گھرانوں میں تقسیم کر کے انہیں مستقل گروہوں کی شکل دے دی تھی، اور جب موسیٰ سے اس کی قوم نے پانی مانگا تو ہم نے اس کو اشارہ کیا کہ چٹان پر اپنی لاٹھی مارو، چنانچہ اس چٹان سے یکایک 12 چشمے پھوٹ پڑے، ہر گروہ نے اپنی پانی لینے کی جگہ متعین کر لی، ہم نے ان پر بادل کا سایہ کیا اور ان پر من و سلوہ اتارا، کھاؤ وہ پاک چیزیں جو ہم نے تم کو بخشی ہیں، مگر اس کے بعد انہوں نے جو کچھ کیا تو ہم پر ظلم نہیں کیا بلکہ اپنے آپ پر ہی وہ ظلم کرتے رہے۔ آیت لمبی ہے، ذرا اس کا پہلے لفظی ترجمہ دیکھ لیں۔ وَقَطَّعْنَاهُمْ، اور تقسیم کر دیا تھا ہم نے، قطع کرنا ہوتا ہے نا، قاف طا اور عین اس کا روٹ ورڈ ہے، تقسیم کر دینا، قطع کر دینا، یعنی یہاں پہ ان کی گروہ بندی مراد ہے۔ اثنتئی عشرہ جو ہے 2 + 10، ٹھیک ہے، اثنین 2 کے لیے آتا ہے، عشرہ 10 کے لیے آتا ہے، تو 2 + 10 جو ہے وہ 12 بن جاتے ہیں، 12۔ اسباتن، سین با اور توئیں اس کا روٹ ورڈ ہے۔ اس سبت جو ہے نا یہ پوتے کے لیے ویسے آتا ہے، یعنی جیسے اولاد کی اولاد جو آگے سے ہوتی ہے نا، اور اس سے مراد آپ قبیلہ کہہ لیں کہ قبیلوں میں، اور اممن جو ہے، امت کا ورڈ اسی سے ہوتا ہے، الف میم میم، یہ مطلب اسی کی جمع ہے، اس سے مراد یہاں پہ گروہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو 12 قبیلوں میں گروہ بنا کر، وَأَوْحَيْنَا، اور وحی کی ہم نے، واحا یا نون الف لا ہم کے لیے آ رہا ہے، واحا یا روٹ ورڈ ہے، الا طرف موسیٰ، موسیٰ کے، اذ استسقا، جب پانی مانگا تھا اس سے، سین قاف اور یا اس کا روٹ ورڈ ہوتا ہے، سین کاف اور یہ، ٹھیک ہے، سکایا پانی کے لیے یہ یوز ہوتا ہے، اور سین تا جو شروع میں آ رہا ہے نا یہ طلب کرنے کے لیے ہے، ٹھیک ہے۔ تو استسقا جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے پانی مانگنا، اور ہو اس سے، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، یہ ورڈ آپ پہلے پڑھ چکے ہیں سورۃ البقرہ میں بھی۔ قومہ، اس کی قوم نے، ان ادرب، ان کے، ادرب مارو، ادرب ضربہ سے ہے، دال را با جس کا مطلب ہوتا ہے مارنا، ہٹ کرنا، تو مارو، ادرب جو ہے یہ امر کا صیغہ ہے، مارو بھی عصا کا، اپنے عصا کو، عین صاد واو، عصا جو ہے وہ لاٹھی کے لیے آتا ہے، سٹک جو ہوتی ہے۔ الحجرہ، حجر جو ہے وہ پتھر کو کہتے ہیں، حجر اسود سب کو پتہ ہے، ٹھیک ہے، پتھر پر، فم بجست، پس پھوٹ پڑے، فا جو ہے تو یا پس کے لیے آتا ہے، اور روٹ جو ہے با جیم اور سین ہے اس کا روٹ، ٹھیک ہے۔ اس کا مطلب ہوتا ہے کسی تنگ جگہ سے پانی کا نکلنا، یعنی جس طرح ایسے نہیں تھا کہ ایک دم کوئی سیلاب کی فارم میں آ گیا تھا، جیسے تھوڑی سی چھوٹی سی جگہ سے جیسے پانی نکلتا ہے نا، جس سے چشمہ پھوٹتا ہے نا، وہ والی چیز۔ فم بجست منہ، اس سے، ہو سے مراد وہ پتھر ہے جس کے اوپر لاٹھی ماری تھی۔ اسنتا عشرتا عینا، 2 + 10 وہی، یعنی 12، اور عینن جو ہے یہ عین چشمے کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، عین جو ہے وہ آنکھ کے لیے بھی آتا ہے، کیونکہ آنکھ بھی جو ہے وہ اس میں سا پانی سا آ جاتا ہے، پانی رہتا ہے تو وہ چشمے کی طرح ہی ہوتی ہے نا، تو بہرحال یہاں پہ چشمے مراد ہے، اسپرنگ، واٹر اسپرنگ۔ قد، تحقیق، علما، جان لیا، کل اناسن، ہر شخص نے، الف نون سین بھی اس کا روٹ ورڈ ہوتا ہے، نون واؤ سین بھی ہوتا ہے، انسانوں کے لیے آتا ہے، ٹھیک ہے، ہر شخص نے، اناسن جو ہے یہ جمع کا صیغہ ہے، تو مشربہم، گھاٹ اپنا، گھاٹ اپنا یا پانی پینے کی جگہ اپنی، ٹھیک ہے، گھاٹ ہی کہتے ہیں اس کو، شین را با جو ہے وہ پینے کے لیے آتا ہے، اور ایک منٹ، اچھا، اناسن جو ہے نا یہ میں اس سمے تھوڑا سا کنفیوز ہو رہی ہوں کہ یہ جمع ہے یا واحد ہے، میرے خیال میں انس ہوتا ہے جمع، اور یہ اس کو میں خیال چیک کروں گی، یہاں پہ ویسے یہ گروہ کی شکل مراد ہے تو شاید یہ واحد ہی ہوگا، اچھا اس کو میں بعد میں چیک کرتی ہوں۔ وَذَلَّلْنَا، اور سایہ کیا ہم نے، زوئن لام نام، یہ بھی ورڈ آپ پہلے پڑھ چکے ہیں، یہ سائے کے لیے آتا ہے،
اور بادل کا سایہ یہاں پہ مراد ہے کیونکہ آگے غمام کا ورڈ آ رہا ہے. علیہم اوپر ان کے، الغمام غمام جو ہے بادلوں کے لیے آتا ہے. ٹھیک ہے. پتلے سفید بادل جو ہوتے ہیں نا، ایک تو ہوتا ہے نا جو بہت کالے گھنے بادل ہوتے ہیں، وہ نہیں، پتلے سفید بادل. الغمامہ بادلوں کا. وَأَنزَلْنَا اور نازل کیا ہم نے، علیہم ان پر، المنّا والسلویٰ من و سلوہ. یہ بھی سب کو پتہ ہی ہے من و سلوہ کا. کلو کھاؤ، من طیباتی پاکیزہ چیزوں میں سے، طیب میں سے، ماں جو رزقناکم رزق دیا ہم نے تم کو. نون الف ہم کے لیے، کم تم سب کے لیے آ رہا ہے. وما اور نہیں، ظلمونا انہوں نے ظلم کیا ہم پہ، ولیکن لیکن، کانو تھے وہ، انفسہم اپنی جانوں پر، نفسوں پر اپنے، یظلمون وہ ظلم کرتے. ٹھیک ہے. یا جو ہے وہ آتا ہے ان والا وہ کے معنی میں، زوئے لام میم جو ہے وہ ظلم کرنا. اچھا، اب یہاں پہ جو ہے نا یہ بتایا جا رہا ہے کہ بنی اسرائیل جب یہ لوگ نکلے وہاں سے، مصر سے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ یہ لوگ آئے اس صحرائے سینا میں، تو وہاں پہ اب کیا ہوا؟ اب یہ بات اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ وہاں پہ ان کی ایک گروہ بندی کی گئی. ٹھیک ہے. کیونکہ آپ ایک تو یہ چیز ذہن میں رکھیں کہ یہ کوئی تھوڑی سی تعداد میں نکل کے نہیں آئے تھے لوگ. کوئی ایسا نہیں تھا کوئی 15-20 یا 150 لوگ تھے یا 200-300 لوگ تھے. یہ لاکھوں کی تعداد میں تھے، بہت زیادہ تعداد میں تھے. ٹھیک ہے. اب اتنے بڑے جب تعداد میں لوگ ہوں ساتھ، تو اور ان کو آپ نے کہیں مطلب لے کے جانا ہے یا ان کے ساتھ کوئی معاملات کرنے ہیں، تو اس کے لیے ظاہر ہے کوئی مینجمنٹ ہونی چاہیے. ٹھیک ہے نا. تو اس لیے مینجمنٹ کا طریقہ یہ ان کو سکھایا گیا کہ یہ جو اگر آپ کو یاد ہو کہ حضرت یعقوب علیہ السلام جو کہ حضرت اسحاق کے بیٹے تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے، ایک حضرت اسماعیل تھے اور دوسرے حضرت اسحاق تھے. حضرت اسحاق علیہ السلام سے آگے بنی اسرائیل کی ساری چین چلی، جس میں سب سے پہلے حضرت یعقوب علیہ السلام تھے، حضرت اسحاق کے بیٹے، اور پھر آگے حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے جن میں حضرت یوسف علیہ السلام تھے. اتنا سب کو یہ ذہن میں ہونا چاہیے. حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا اسرائیل. ٹھیک ہے. اچھا، ان کے چونکہ 12 بیٹے تھے نا، تو اب وہ جو ہوتا ہے نا کہ وہ ایک نسب چل رہا ہوتا ہے، فلاں بن فلاں بن فلاں، یعنی ایک کی اولاد، پھر دوسرے کی اولاد، پھر تیسرے کی اولاد. تو گروہ بندی کرنے کا طریقہ یہی ان کو سکھایا گیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا تھا کہ جو جس قبیلے سے تعلق رکھتا ہے نا، وہ اس کڑی میں، یعنی وہ جو ایک فیملی ٹری ہوتا ہے نا، اس کا ایک گروہ بن جائے. پھر اس کے علاوہ اگلا گروہ جو اس فیملی ٹری سے تعلق رکھتا ہے، یعنی اپنی اپنی فیملی ٹری کے مطابق ان کے 12 گروہ بنائے گئے. اسی لیے یہاں پہ اسباطً امماً لکھا ہوا ہے. یعنی دیکھا گیا تھا کہ یہ فلاں فلاں کا پوتا ہے اور وہ فلاں فلاں کا پوتا ہے. پھر آگے وہ اس طرح کرتے 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 پوری جس کڑی جو بھی ان کی چین تھی اس کے مطابق ان کی گروہ بندی کر دی گئی. ٹھیک ہے. تو اس سے ایک تو یہ پتا چلتا ہے کہ جب اس طرح زیادہ تعداد میں لوگ ہوں اور کوئی کام کرنا ہو، تو اس میں مینجمنٹ جو ہے نا وہ بہت ضروری ہے. یعنی اچھے طریقے سے لوگوں کو منظم اگر کر دیا جائے نا، تو اس سے کام میں آسانی ہو جاتی ہے. تو اس میں یہی کیا گیا تھا کہ ہر ایک کو اس کے مطلب ایک تو یہ کہ ہر ایک کا گروہ بنا دیا گیا، 12 گروہ بنائے گئے. پھر ان گروہوں کے اوپر ایک ایک سردار جو ہے وہ مقرر کیا گیا تھا. اور اس سردار کی کیا ذمہ داری ہوتی تھی کہ جو بھی اس کے قبیلے کے جو بھی معاشرتی یا معاشی یا مذہبی تمدنی جو بھی ان کے معاملات ہیں نا، وہ اس شخص نے ڈیل کرنے ہوتے تھے، یعنی اس کو انچارج بنایا گیا تھا. اور اس طریقے سے 12 قبیلوں کے اوپر ان کے انچارج تھے. اور پھر ان ساروں کے اوپر جو ہے وہ ٹاپ پہ یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو ہے وہ ان کے نائب حضرت ہارون علیہ السلام ان کے بھائی تھے. تو اس طریقے سے ایک ہائرارکی سی بنا دی گئی تھی، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام، اور پھر نیچے وہ سردار جو اپنے اپنے قبیلے کے سردار بنائے گئے تھے. پھر ان کے اندر باقی سارے لوگ، اور سارے قبیلوں کے اوپر بنی لاوا کا قبیلہ جو ہے وہ سردار تھا. بنی لاوا کا جو قبیلہ ہے نا، اس سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون دونوں کا تعلق اس قبیلے سے تھا. تو اس طریقے سے یعنی اگر آرگنائز کر دیا جائے، لوگوں کو ایک منظم طریقے سے کام کیا جائے، تو کام میں آسانی ہو جاتی ہے. اسی لیے یہ کام کیا گیا تھا. ٹھیک ہے. ورنہ ایک دم ایک بندے کے لیے اتنے لاکھوں
لوگوں کو مینج کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا. اسی لیے آپ دیکھیں جہاں بھی دنیا میں بھی کہیں بھی کوئی انسٹیٹیوٹس ہوتے ہیں، یونیورسٹی یا کالج یا اسکولس ہے، وہاں پہ بھی اسی طریقے سے مینجمنٹ ہوتی ہے نا. سب سے اوپر ایک ہیڈ ہوں گی، پھر ایک وائس پرنسپل ہوں گی، پھر اس کے نیچے لوگ ہوتے ہیں، مینجمنٹ ٹیم ہوتی ہے، پھر ٹیچرز ہوتی ہیں، ہر کلاس کے اوپر ایک ٹیچر ہوتی ہے، پھر کوئی مانیٹر وغیرہ بھی کلاس کا یا پریفیکٹ وغیرہ ہوتا ہے. تو یہ ایک طریقہ ہوتا ہے مینج کرنے کا. تو یہ طریقہ آپ سوچیں اس زمانے میں بھی ان کو سکھایا گیا کہ اس طریقے سے جو ہے نا لے کے چلو سب کو. اور پھر اب آپ دیکھیں کہ ایک تو اتنی بڑی تعداد میں لوگ، اور وہ لکو دک صحرا، ہر طرف ریت ہے، وہاں پہ کوئی سر چھپانے کی جگہ نہیں ہے، وہاں پہ کچھ کھانے پینے کو نہیں ہے. تو اب آپ سوچیں کہ اتنی لاکھوں کی تعداد میں اگر لوگ ہوں، کسی بادشاہ کو بھی ان کو اگر سنبھالنا پڑے نا تو اس کے لیے بھی مشکل ہو جائے. یعنی اور یہ تو بہت لمبے عرصے تک رہے تھے اس صحرا میں. یعنی اگر آپ کو یاد ہو ان کا واقعہ کہ ان کو کہا گیا تھا کہ اپنی اس بستی میں داخل ہو جاؤ اور یہاں پہ جا کے جو قوم ہے اس کے ساتھ جہاد کرو تاکہ اپنا خطہ جو ہے وہ واپس لے چلو. تو انہوں نے انکار کیا تھا بڑی ڈھٹائی سے اور کہا تھا ہم تو یہ نہیں کر سکتے، کیونکہ غلامی میں اتنے عرصہ رہے تھے تو غلامانہ وہ بزدلی ان کے اندر آ گئی ہوئی تھی. تو اس چیز کی پھر ایک طرح کی سزا کے طور پہ ان کو بھٹکا دیا گیا تھا. یہ 40 سال تک پھر اسی صحرائے سینا میں جو ہے نا یہ بھٹکتے رہے تھے. اب آپ دیکھیں لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت ان کے اوپر کس طریقے سے رہی تھی کہ کھانے پینے کا بندوبست اللہ تعالیٰ نے کیسے کیا. اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب ان کی قوم نے پانی مانگا کہ بھئی ہمیں پانی چاہیے، ظاہر ہے ایک تو صحرا، گرمی اور پیاس ویسے بھی ظاہر ہے ایک ضرورت ہے بنیادی انسان کی. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ وحی کی کہ یہ جو فلاں چٹان ہے نا اس کے اوپر اپنا عصا مارو تو اس میں سے چشمے پھوٹ پڑیں گے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہی کیا اور اس پتھر میں سے 12 ہی چشمے پھوٹے تھے. اور اسی لیے کیے گئے کہ تاکہ ان کے آپس میں پانی پینے پلانے کے اوپر جو ہے وہ لڑائی جھگڑا نہ ہو. تو ہر ایک نے اپنا اپنا چشمہ جو ہے وہ منتخب کر لیا اور اس سے جو ہے ان کی پانی کی ضرورت پوری ہو گئی. اب یہاں پہ آپ دیکھیں ایک عصا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہے، پہلے ہم نے دیکھا کہ وہ سانپ بن گیا جب اللہ کے حضور حاضر ہوئے، جب ان کو نبوت عطا ہوئی تھی. پھر اس کے بعد وہ فرعون کے سامنے جو ہے وہ اژدہا بن گیا تھا بڑا. اور اس کے بعد پھر جب سمندر پہ مارا تھا تو سمندر 2 ٹکڑے ہو گیا تھا. ابھی یہاں پہ ان کو کہا گیا اب یہ اس عصا کے مختلف معجزات جو ہے نا وہ ہم دیکھ رہے ہیں. تو یہاں پہ پتھر پہ مارا اور 12 چشمے پھوٹ پڑے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ان سے دھوپ سے بچنے کا بھی کیسا ان کا بندوبست کیا تھا. ورنہ اتنی صحرا میں اتنے سال ایسے ہی کوئی رہنے کی جگہ نہیں ہے، کوئی گھر بار تو نہیں تھے کوئی اس طریقے کے اتنے زیادہ لوگوں کے لیے. تو اللہ تعالیٰ نے ایک بندوبست یہ ان کے لیے کیا اسپیشلی کہ ان کے اوپر نا بادل کا سایہ رہتا تھا. لیکن بادل بھی ایسا نہیں تھا کہ جو بہت گھنا یا کالا تھک ہو جس کی وجہ سے روشنی ان تک نہ پہنچ سکے. پتلے سفید بادل جو ہوتے ہیں نا جن سے روشنی بھی آتی رہتی ہے لیکن جن کے ہونے کی وجہ سے دھوپ تیز انسان کو محسوس نہیں ہوتی. تو اس طرح کے بادل جو ہے ان کا سایہ ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے کیے رکھا. یہ اللہ تعالیٰ اپنے احسانات ان کو بتا رہے ہیں کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر کیسی کیسی رحمت ہمیشہ رکھی ہے اپنی طرف سے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ تمہارے اوپر یہ انعامات کیے گئے. فم بجست من حسنۃ عشرۃ عینا، یعنی 12 چشمے جو ہے وہ پھوٹ پڑے. اس طرح کی بات آپ نے سورۃ البقرہ میں بھی پڑھی تھی. وَإِذِسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا. تو اس میں فجرہ کا ورڈ ہے، فجرہ بھی پھٹنے کے معنوں میں آتا ہے نا. تو اس میں یہ تھا، یہاں پہ فم بجست کا ورڈ ہے، یہ ڈفرنٹ ورڈ ہے، مطلب اسی طرح کا یہ کہ پھوٹ کے نکل پڑے. اور پھر ان کے اوپر بادلوں کا سایہ بھی کیا گیا. اچھا، تو یعنی پانی کا بھی بندوبست ہو گیا اور سائے کا بھی بندوبست ہو گیا. لیکن اب کھانے پینے کا مسئلہ تھا. اتنی بڑی تعداد میں لوگوں کے لیے کہاں سے کھانا پینا میسر ہوتا. آپ سوچیں، آپ اگر 20-25 لوگوں کا گروہ بھی مل کے کہیں جائے، کہیں پکنک کے لیے یا آؤٹنگ کے لیے رہنے کے لیے، تو آپ کو کتنی زیادہ کھانے پینے کی چیزیں ارینج کرنی پڑتی ہیں. 10 دن بھی ہوں تو اس کے لیے بھی. تو یہاں پہ لاکھوں کی تعداد میں لوگ ہیں اور ایک اتنے لمبے عرصے تک. تو اتنے عرصے تک اتنے زیادہ لوگوں کی خوراک کا بندوبست کرنا پاسبل ہی نہیں ہو سکتا تھا. صحرا میں تو 2-4 لوگ بھی ہوں تو ان کی زندگی مشکل ہو جاتی ہے.
سروائیو کرنا مشکل ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ بندوبست کیا کہ ان کے لیے من و سلوہ نازل کیا جاتا تھا. من جو ہے وہ ایک شبنم کی طرح کے قطرے ہوتے تھے اور وہ جب گرتے تھے تو وہ جم جاتے تھے پتوں کے اوپر اور ان کو پھر اکٹھا کر لیتے تو وہ میٹھی سی چیز ہوتی تھی ایک. ٹھیک ہے. اور سلوا جو ہے سین لام واؤ سلوا کہتے ہیں وہ چیز جو انسان کے لیے تسلی اور سکون کا باعث ہو. بہرحال یہ بٹیر کی طرح کے پرندے ہوتے تھے جو خود بخود ان کے پاس آ جاتے تھے اور یہ آرام سے ان کو پکڑ کے جو ہے نا وہ پکا لیتے اور کھا لیتے تھے. اس طرح سے تھا. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے یہ رحمت کی کہ ان کے اوپر من و سلوہ جو ہے وہ اس طریقے سے نازل کیا جاتا تھا اور ان کو ساتھ یہ بھی ہدایت کی گئی تھی کہ پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ اور یعنی جو بھی اللہ تعالیٰ نے تمہیں دی ہے ان میں سے کھاؤ جو ہم نے تمہیں رزق دی ہے. یعنی یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف نسبت کی کہ رزق ظاہر اللہ کی طرف سے ہی ہوتا ہے. یہ چیز انسان کو کبھی بھولنی نہیں چاہیے, کبھی اپنی طرف نہیں انسان کو اس کو منسوب کرنا چاہیے کہ میں نے یہ کر لیا یا میں نے وہ کر لیا. لیکن ساتھ ان کو جو ہے نا ایک حکم یہ بھی دیا گیا تھا کہ اس کو ذخیرہ نہیں کرنا تم نے. ٹھیک ہے نا. یعنی کھاؤ پیو جتنا کھایا جاتا ہے, جمع کر کے نہیں رکھنا. اب انہوں نے یہ کیا کام کرنا شروع کر دیا کہ لالچ ان کے اندر آیا اور یہ جمع کر کر کے رکھنے لگ گئے تھے. تو اس سے یہ ہوتا کہ وہ پھر کھانا جو ہے نا وہ خراب ہو جاتا تھا. تو اس یعنی اللہ تعالیٰ اس لیے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اپنی جانوں پر خود ہی ظلم کرنے والے تھے. ٹھیک ہے نا. اچھا, یہ بہرحال واقعہ پہلے بھی پڑا ہوا ہے. اس میں جو ایک یہ چیز ہے کلو من طیبات, آپ دیکھیں یہی حکم ہماری شریعت میں بھی ہے کہ جو بھی پاکیزہ چیزیں ہیں ان کو کھانا ہے. ٹھیک ہے. حلال اور طیب جو ہے یہ دو شرائط ہمارے لیے بھی لگائی گئی ہیں, ایسے ہی ان کے لیے بھی تھی. تو کیونکہ ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں وہ مورلیس سیم ہی ہوتے تھے. کچھ تفصیلات مختلف ہوتی تھیں یا کچھ کنڈیشنز مختلف ہوتی تھیں, لیکن ان کو بھی یہی کہا گیا تھا کہ حلال اور طیب میں سے تم نے کھانا ہے, یعنی خبائث میں سے نہیں کھانا ہے. تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جس طرح ہمارے دین میں یہ احکامات ہیں کہ جائز حدود میں اللہ کی نعمتوں کو استعمال کرنا یہ پسندیدہ ہے. ٹھیک ہے. یعنی حلال ہو, طیب ہو, اویلیبل ہو تو اس کو کھانا چاہیے. یعنی حلال اور طیب اور اویلیبل ہونے کے باوجود انسان یہ کہے کہ نہیں شاید میں اس کو نہیں کھاؤں گا, ترک کر دوں گا تو یہ میرے کوئی تقوی اور زہد کا باعث بنے گا, تو ایسا نہیں ہے. اور یہی احکامات ان کو بھی تھے. تو یہی سمجھنے کی بات ہے کہ بلا وجہ حلال طیب کو اپنے اوپر حرام کرنا اس نیت سے کہ شاید اس سے میں کوئی زیادہ متقی بن جاؤں گا, یہ غلط چیز ہے. اس کی ہمارے دین میں کوئی گنجائش نہیں ہے, چاہے وہ کھانے پینے کے حوالے سے ہے یا زندگی کے معاملات کے حوالے سے. کہ اگر کوئی کہہ دے کہ میں تو نکاح نہیں کروں گا, یا میں اچھے کپڑے نہیں پہنوں گا, یا میں اچھا کھانا پینا نہیں کروں گا, تو شاید اس طریقے سے میں زیادہ متقی کہلاؤں گا, تو ایسا نہیں ہے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے ان کو جو احکامات دیے تھے وہ یہاں پہ بتائے, اور جو احسانات ان کے اوپر کیے گئے تھے اتنے بڑے بڑے, وہ بھی یہاں پہ گنوائے گئے. ٹھیک ہے. اور ساتھ یہ بھی کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ تو کسی کے اوپر ظلم نہیں کرتے, انسان خود ہی ہے جو اپنے اوپر ظلم کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے اپنی جانوں پر خود ظلم کیا تھا. وما ظلمونا, ہم نے ظلم نہیں کیا تھا. یعنی ان کو تو حکم یہی تھا کہ بس اس کو کھا پی لیا کرو, جمع نہ کیا کرو, لیکن یہ اس میں بھی غلط کرنے لگے. اور یہ بھی آپ پہلے پڑھ چکے ہیں سورۃ البقرہ میں کہ اس پہ انہوں نے اکتفا نہیں کیا تھا اور کہتے تھے کہ بس اب ہم یہ کھا کے تو تنگ پڑ گئے ہیں, تو ہمیں سبزیاں چاہیے اور اناج چاہیے اور پیاز چاہیے. اس طرح کے بھی انہوں نے مطالبات کیے تھے. تو یہ بھی ان کی طرف ظاہر ایک غلط چیز جاتی ہے کہ اللہ کی طرف سے رحمتیں مل رہی ہوں اور انسان ان کی ناشکری کرے کہ بس اب ہمیں یہ نہیں چاہیے. تو یہ سب چیزیں ان کے جو غلط باتیں تھیں ان کو یہاں پہ جو ہے نا ظلم سے تعبیر کیا گیا کہ یہ خود ہی اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے. اور کیا ان کا ظلم تھا آگے وہ بھی بیان ہو رہا ہے. وَإِذْ قِيلَ لَهُمُ اسْكُنُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ وَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ وَقُولُوا حِطَّةٌ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا نَغْفِرْ لَكُمْ خَطِيئَاتِكُمْ سَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ.
اور یاد کرو وہ وقت جب ان سے کہا گیا تھا کہ اس بستی میں جا کر بس جاؤ اور اس کی پیداوار سے اپنی مرضی سے روزی حاصل کرو اور حتتن کہتے ہوئے جاؤ اور شہر کے دروازے میں سجدہ ریز ہوتے ہوئے داخل ہو، ہم تمہاری خطائیں معاف کر دیں گے اور مزید فضل سے نوازیں گے محسنین کو۔ وَإِذْ اور جب کیلا، یہ اس کا ورڈ جو ہے نا اس وجہ سے آتا ہے کہ بھئی جب وہ بات ہوئی تھی، جب وہ واقعہ ہوا تھا تو اس واقعے کو بھی ذرا یاد کر لو، یعنی ان کو یاد دہانی ایک طریقے سے کرائی جا رہی ہے۔ کیلا کہا گیا، لہم لیے ان کے، اسکنو یہ امر کا سیغہ ہے، سین کاف نون، سکون کرو یا بس جاؤ یا ٹھہر جاؤ یا مسکن بنا لو، مسکن تو پتہ ہی ہے نا، یا سکونت اختیار کرو، رہو کہیں جا کے، یہ وہی ورڈ ہے۔ تو اسکنو کا مطلب ہے بس جاؤ، رہ جاؤ، سکونت اختیار کرو۔ حاضی القریتی، حاضی اس القریتا، قریہ جو ہے وہ بستی کے لیے آتا ہے، کافرا یا وکلو اور کھاؤ، منہا اس میں سے، کلو جو ہے اس کا روٹ ورڈ الف کاف لام، منہا اس میں سے، حیثو جہاں سے، شئتم چاہو تم، وقولو اور کہو، حتتن، حتتن جو ہے ہا توتا، یہ معافی کے لیے یہ ورڈ یوز ہوتا ہے، ویسے گرا دینا کا معنی ہے لیکن یہ معافی کے لیے تھا یہ ورڈ، کہ اللہ کی سے مغفرت طلب کرنا۔ وَادْخُلُوا اور داخل ہو جو، البابا دروازے میں، سجدن سجدہ کرتے ہوئے، سین جیم اور دال یہاں پہ عاجزی اور جھکنا مراد ہے۔ نغفر لکم ہم بخش دیں گے، لیے تمہارے، نون آتین والا ہم کے معنوں میں، غفرہ جو ہے وہ ڈھانپ دینے کے معنوں میں آتا ہے، ٹھیک ہے، اور مطلب اس کا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بخش دے۔ لکم لیے تمہارے، خطیئاتکم خطاؤں کو تمہاری، خاطا حمزہ، کم جو ہے وہ تم سب کے لیے آ رہی ہے، خطاؤں کو تمہاری، سنزید المحسنین ان قریب ہم زیادہ دیں گے، ان قریب نون جو ہے وہ ہم کے معنوں میں آ رہا ہے، زے یہ دال اس کا روٹ ورڈ ہے، زیادہ دیں گے ہم، المحسنین احسان کرنے والوں کو، ٹھیک ہے، حاسانین، اور احسان جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ اچھا کرنا، اعلیٰ درجے پہ کرنا اور حق سے بڑھ کر کرنا، حق سے بڑھ کر دینا۔ اچھا، اب ان کا دوسرا ایک کیا ظلم تھا وہ بھی اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بتا دیا کہ ان کو کہا گیا تھا کہ اب بڑے عرصہ یہ وہاں پہ بھٹکتے رہے صحرا میں، اور کیونکہ ان کو جب پہلی دفعہ حکم دیا گیا تھا تو انہوں نے نہیں مانا، بزدلی تھی ان کے اندر، ایک ضد اور ہٹ درمی بھی تھی، بات نہیں سمجھتے تھے۔ اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ 40 سال یہ وہاں پہ بھٹکتے رہے، اور اس دوران ان کی جو پہلے والی جو نسلیں تھیں وہ سب ختم ہو گئیں جو بزدل تھیں، اور اس کے بعد حضرت یوشع بن نون کی قیادت میں جو ہے پھر ان کو کہا گیا کہ اب تم اس شہر میں داخل ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی وفات پا چکے ہیں، اور حضرت یوشع بن نون جو تھے یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہی ہوتے تھے، آپ کہہ لیں کہ ان کے نائب ٹائپ کہہ لیں، تو ان کی یعنی نگرانی میں ان کی بھی تربیت ہوئی تھی۔ اب ان کی قیادت میں ان کو کہا گیا کہ اب ایک نئی نسل جو ہے وہ پل کے جوان ہو چکی ہے، جو کہ صحرا کی مشکلات جھیل کے وہ جوان ہوئی ہے، تو اس کے اندر ذرا ایک بہادری بھی ہے اور سخت جان بھی ہے۔ ان کو یہ کہا گیا کہ یہ اریحا کا شہر بتایا جاتا ہے کہ اریحا بستی کا نام تھا، کہ ان کو کہا گیا کہ یہاں پہ اب داخل ہو جاؤ۔ وہاں پہ پھر یہ چلے تو گئے، مطلب فتح تو ان کو ہوگی، جہاد انہوں نے کیا، لیکن ان کو حکم یہ دیا گیا تھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ جب تم شہر فتح کر لو تو اس میں جب داخل ہو تو تم نے بہت عاجزی کے ساتھ داخل ہونا ہے۔ یہاں پہ سجدن کا ورڈ ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ سجدہ ایسے کرتے ہوئے، ظاہر اسی کے ساتھ انسان نہیں چل سکتا، یہاں پہ عاجزی مراد ہے کہ جھکتے ہوئے جانا، عجز و انکساری کے ساتھ جانا، یعنی کوئی فخر کرتے ہوئے یا غرور کرتے ہوئے تکبر کے ساتھ تم نے نہیں جانا۔ یہ بالکل ایسے ہی جیسے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب مکہ فتح کیا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب وہاں داخل ہوئے تھے، اپنی اونٹنی پر سوار تھے، تو کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سر اتنا جھکا ہوا تھا عاجزی اور انکساری سے کہ پیشانی مبارک جو ہے وہ ایسے اونٹ کے کوہان سے لگے جاتی تھی، اس طرح آپ جھکے ہوئے تھے، کیونکہ
ایک مومن جو ہے نا اس کا رویہ یہی ہونا چاہیے کہ اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی کامیابی مل گئی ہے یا کوئی رحمت کوئی فضل کسی طریقے سے اللہ کی طرف سے ملا ہے تو اس پہ یہ نہیں ہے کہ انسان اکڑنا شروع کر دے، جو کہ بالعموم لوگوں کا رویہ ہوتا ہے نا، کہ کسی کے پاس مال و دولت آ جاتا ہے یا کوئی کسی طریقے سے کوئی کاروبار چل پڑا، کوئی نوکری مل گئی یا کچھ بھی ایسی رحمت اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، تو لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ ایک طرح کی تکبر میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور اپنے ساتھ نسبت کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ تو ہماری وجہ سے ہوا، ہم نے یہ کیا تھا تو ہمارا تو بڑے مال و دولت ہمیں مل گیا، یا فلاں چیز دیکھ لو، یا فلاں چیز ہمارے پاس تو یہ بھی ہے، ہمارے پاس تو وہ بھی ہے۔ تو اس طریقے سے لوگ جو ہے نا وہ اپنے ساتھ نسبت کرنا شروع کر دیتے ہیں، غرور کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور یہ چیز جو ہے نا یہاں مطلب اللہ تعالیٰ کے یہاں بہت ناپسندیدہ ہے۔ تو ان کو بھی یہی حکم دیا گیا تھا کہ بھلے تمہیں فتح ہو جائے لیکن تم نے عاجزی اور انکساری کا رویہ کرنا ہے۔ لیکن ان لوگوں نے کیا کیا، اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ ان کو کہا گیا تھا کہ تم نے حتتن، ان کی زبان میں یہ معافی کے لیے یوز ہوتا تھا کہ یہ تم نے کہتے ہوئے داخل ہونا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ساتھ ان کو بخشش کی خوشخبری بھی دے دی کہ جو بھی تمہاری غلطیاں خطائیں ہوں گی، کہ ظاہر خطائیں غلطیاں تو ہر انسان سے ہوتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا تھا کہ ہم تمہارے لیے وہ معاف کر دیں گے، ٹھیک ہے، اور ہم احسان کرنے والوں کو عنقریب ہم بہت زیادہ دیں گے، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ آپ دیکھیں محسنین ہونے کا جو فائدہ ہے وہ اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ جو محسنین ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور زیادہ رحمتیں پاتے ہیں۔ تو ایک تو یہاں پہ بخشش کا ذریعہ بتایا گیا، عاجزی اور انکساری، ٹھیک ہے، کیونکہ عاجز انسان جو ہوتا ہے نا وہی اپنی غلطی کی طرف نظر کرتا ہے اور وہی احساس کرتا ہے اور وہی پھر اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار بھی کرتا ہے۔ جس انسان میں تکبر ہوتا ہے نا وہ کبھی اپنی غلطیوں کی طرف نظر نہیں کر پاتا۔ تو بخشش جو ہے اس کے لیے عاجزی ہونا ضروری ہے، یعنی انسان جب اگر اس کو احساس ہو گیا تو فوراً جھکے، فوری اپنی غلطیوں کی معافی مانگے اور اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ مغفرت کی امید رکھے۔ لیکن اگر یہ جو ایک رویہ ہوتا ہے نا کہ نہیں میں نے تو یہ اس وجہ سے کیا تھا یا میں نے بالکل ٹھیک کیا تھا، یعنی انسان اپنی غلطیوں کا ایک تو احساس بھی نہیں کرتا، اور پھر یہ کہ غلطی کا ایک تو ہوتا ہے نا کہ احساس نہیں ہے، اور دوسرا یہ کہ اپنے آپ کو صحیح ثابت کرنے کی کوشش کرنا کہ جب یعنی سامنے اگر آئے یا کوئی بتانے کی کوشش کرے تو اس وقت بھی جو ہے نا انسان وہ جو ہوتا ہے نا تعویلیں دینا شروع کر دیتا ہے، مختلف دلائل دے دے کہ اپنے آپ کو صحیح ثابت کرنا شروع کر دیتا ہے کہ نہیں یہ تو میں نے اس لیے کیا تھا، یہ تو میں نے اس وجہ سے کیا تھا، یہ چیز بھی غلط۔ تو جو انسان عاجز ہوتا ہے نا وہ فوری اپنی غلطی کا احساس بھی کر لیتا ہے اور فوری اللہ تعالیٰ سے معافی بھی مانگ لیتا ہے۔ تو یہاں پہ یہی چیز ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم احسان کرنے والوں کو زیادہ دیں گے۔ احسان کیا ہوتا ہے؟ اعلیٰ ترین درجے پر کرنا، بہترین درجے پر کرنا جو بھی کام کیا جا رہا ہے۔ اور یہ آپ دیکھیں ہمارے بھی شریعت میں، ہمارے بھی دین میں یہی ٹیچنگ ہے کہ احسان کرو، احسان کرو، واللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اور احسان میں پھر ایک چیز یہ بھی آ جاتی ہے کہ اپنے لیے بے شک کم پہ راضی ہو جاؤ لیکن دیتے ہوئے زیادہ حق ادا کرو اگلے کا، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ یہ بتا دیا کہ اگر تم احسان کی روش کرو گے نا تو اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر بہت زیادہ رحم کریں گے۔ اچھا لیکن ان لوگوں نے جو ہے یہاں پہ بھی اللہ کی حکم عدولی کی، اگرچہ ان کو فتح حاصل ہو گئی تھی اور اگرچہ ان کو یہ نصیحت اللہ تعالیٰ کی طرف سے کی گئی تھی کہ ایسا تم نے کرنا ہے، تم نے احسان کا رویہ اپنانا ہے اور تم نے معافی مانگتے ہوئے اور بہت زیادہ عاجزی کے ساتھ معافی یعنی زبان سے اس ادا کرنے کا ان کو کہا گیا تھا کہ حتتن کہتے ہوئے داخل ہو۔ لیکن انہوں نے کیا کیا؟ اگلی آیت دیکھیں، فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِجْزًا مِنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَظْلِمُونَ۔
مگر جو لوگ ان میں سے ظالم تھے انہوں نے اس بات کو جو ان سے کہی گئی تھی بدل ڈالا، اور نتیجہ یہ ہوا کہ ہم نے ان کے ظلم کے عوض ان پر آسمان سے عذاب بھیج دیا۔ فبدلا، پس بدل دیا، تبدیل کر دیا، با دال اور لام، الذین، ان لوگوں نے، ظلموا، جنہوں نے ظلم کیا تھا، منہم، ان میں سے، قولا، بات کو، غیر الذی، سوائے اس کے جو قیل لہم، کہی گئی تھی ان سے۔ غیر الذی یعنی غیر، یعنی ما سوائے اس کے، یعنی جو کچھ اس کو ان کو کہا گیا تھا نا اس کو بدل دیا انہوں نے۔ تو ہوا کیا، فارسلنا، ارسال کرنا، را سین لام اور نون الف نا ہم کے لیے آتا ہے، تو بھیجا ہم نے علیہم، ان پر، رجس، رجس جو ہے وہ عذاب کے لیے آتا ہے، اور گندگی والا عذاب، یعنی بہت تکلیف دے، من السمائی، آسمان سے، بما، بوجہ اس کے جو، کانو تھے وہ، یظلمون، وہ ظلم کرتے، یا جو ہے آتا ہے ان والا وہ کے معنی میں، زوئی لامین جو ہے وہ ظلم۔ اچھا، اللہ تعالیٰ نے ان کو جو احکامات دیے تھے کہ ان کی جو ریکوائرمنٹس تھی کہ ہمیں کھانا پینا اور طرح کا چاہیے، تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو کہا کہ ٹھیک ہے، اس بستی میں تم داخل ہو، جو جہاں سے دل کرو، جو پچھلی آیت میں وَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ، جہاں سے دل کرے تم کھاؤ، وہی حلال و طیب کی شرط کے ساتھ، اور معافی مانگتے ہوئے عاجزی کے ساتھ داخل ہو، ہم تمہاری خطائیں جو ہیں وہ معاف کر دیں گے۔ یہ صاف ان الفاظ میں ان کو کہا گیا، اور جو محسنین ہیں ان کو تو اللہ تعالیٰ اور زیادہ دیں گے۔ لیکن انہوں نے کیا ظلم کیا کہ انہوں نے اس بات کو ہی بدل ڈالا جو ان کو کہی گئی تھی۔ یہ بھی واقعہ آپ پہلے پڑھ چکے ہیں سورۃ البقرہ میں، اور وہاں پہ ہم نے دیکھا تھا کہ انہوں نے کیسے بات کو بدلا، کیونکہ ان کی ایک، یہود کی جو ہے نا یہ ایک سرشت رہی ہے ہمیشہ سے کہ یہ نا بات کو بدل دیتے تھے۔ جیسے آپ نے وہ بات پڑھی تھی نا کہ رائنا کا ورڈ یوز ہوتا تھا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں، تو اس کا مطلب ہوتا کہ ہماری رعایت کریں یا ہماری طرف نظر کریں۔ تو یہ جب اس کو بولتے تھے تو رائنا رائنا کر کے بولتے تھے، یعنی جس کا مطلب ہوتا تھا کہ اے ہمارے چرواہے، چرواہے جو شیپرڈ ہوتا ہے نا، اللہ تعالیٰ معاف کرے، یعنی اس طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تو مطلب ان کی سکی کرنے کے لیے اس طرح کی بات کرتے تھے۔ تو وہاں پہ بھی پھر حکم دیا گیا تھا کہ یہ رائنا کا ورڈ کسی نے یوز ہی نہیں کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ انظرنا کہا کرو، ٹھیک ہے۔ تو ان کی جو ہے نا یہ بات موڑنے کی یا بات کو بدلنے کی ایک عادت رہی ہے، تو جب ان کو یہ کہا گا کہ حتاتن کہہ کے داخل ہو، تو یہ ہنتاتن کہہ کے داخل ہوتے، اور ساتھ ساتھ ان میں یہ بھی آتا ہے روایات میں کہ یہ ہنستے تھے اور مذاق اڑاتے تھے، اور بڑے ان کو کہا تھا کہ عاجزی سے داخل ہونا، لیکن یہ فخر سے اور تالیاں بجاتے ہوئے، جس طرح ہوتا ہے نا کہ ایک نان سیریس رویہ ان کا تھا۔ اور یہ ہنتاتن یعنی بیچ میں نون انہوں نے ایڈ کر لیا تھا، جس کا مطلب ہوتا ہے گندم یا گندم کی بالی۔ کہنے کا مطلب یہ تھا کہ انہوں نے بس یہی چیز اپنا لی تھی کہ ہمیں تو بس کھانا پینا چاہیے، یعنی ان کا فوکس جو ہے وہ سارا کھانے پینے کی طرف ہو گیا تھا، اور جو حکم ان کو دیا تھا اس کو انہوں نے اس طریقے سے بدل دیا تھا۔ تو یہ بھی آپ دیکھیں ایک بہت بڑی جسارت، ایک بہت بڑی نافرمانی تھی، یہ بھی فسق تھا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا کہا جا رہا ہے اور یہ اس کو کس طریقے سے بدل بھی رہے ہیں، اور پھر عاجزی کی بجائے بالکل اکڑتے ہوئے داخل ہو رہے ہیں۔ تو ظاہر ہے جب کوئی قوم اتنی ڈھیٹ ہو جائے گی اور اس طریقے سے اللہ تعالیٰ کے احکامات میں تبدیلیاں کرے گی اور اس میں راہیں ڈھونڈے گی اور اپنی مرضی سے احکامات کو تبدیل کرے گی اور اس کا احساس بھی نہیں کرے گی، تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب تو نازل ہوگا۔ اور اس میں آپ دیکھیں آج ہم لوگوں میں بھی یہ معاملہ بہت ہو گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات میں خود ساختہ لوگوں نے تبدیلیاں کر لی ہیں، خود ساختہ اس میں اپنے لیے تعویلات کر لی ہیں اور راستے نکال لیے ہیں، اور پھر سمجھتے ہیں کہ یہی دین کا حصہ ہے، اپنے لیے یعنی آسانیاں پیدا کرنے کے لیے کہ نہیں چلو یہ ایسے بھی کر سکتے ہیں، نہیں چلو یہ بھی جائز ہے۔ تو ہم لوگوں نے بھی مطلب نام بدل بدل کے یا غلط طریقے اپنے لیے جو جائز کر لیے، جیسا رشوت لینے والے رشوت لیں گے حالانکہ پتہ ہے کہ یہ نہیں ہے ٹھیک، لیکن اس کو کہیں گے یہ تو بس اب ایک سسٹم ہے نا، یہ تو اب طریقہ ہی یہی ہے، تو ہم کیا کریں، اس کے بغیر تو ہوتا نہیں۔ یہ بھی ہے، سود کو بھی اس طرح مختلف نام دے دے کہ ہم نے اپنے اوپر جائز کر لیا ہوا ہے۔ تو یہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہوتے ہیں وہ بڑے واضح ہوتے ہیں،
اس میں سے پھر نئی نئی راہیں نکالنا اور اس میں سے اپنے لیے تعویلات کرنا، تعویلات ڈھونڈنا، یہ جو ہے یعنی ظاہر ہے یہ چیز پھر اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا باعث بنتی ہے نا۔ تو آج امت مسلمہ بھی جو ہے وہ انہی طرح کے کاموں میں مبتلا ہے۔ ایک تو عاجزی ختم ہو چکی ہے، ہر طرف تکبر اور ایک وہ پرائیڈ لینا، اپنی طرف نسبت کرنا، اپنے اوپر فخر کرنا، کوئی چیز مل گئی تو اس کا دکھاوا کرنا اور یہ شو کرنا کہ ہماری وجہ سے یہ ہوا ہے، ہمیں یہ مل گیا۔ تو عزت و انکساری بھی ختم ہو گئی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے احسانات کو ماننا یا اس پہ شکر گزاری کرنا وہ بھی ختم ہو گیا ہے۔ الٹا جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے احکامات ملے ہیں ان میں راہیں ڈھونڈی جاتی ہیں اور اپنے لیے آسانیاں پیدا کر کے اپنے لیے اس کو جائز بھی قرار دیا جاتا ہے اور اس کے اوپر کوئی شرمندگی نہیں ہے۔ تو پھر ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مختلف صورتوں میں پکڑ یا سزائیں تو آتی ہیں، جیسے آج ہم لوگوں پہ بھی اگر ہم اپنے معاشرے کو ہی دیکھ لیں تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ان کے اوپر جو ہے عذاب بھیجا گیا من السماء بما كانوا یظلمون۔ یہ بھی ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ منشن کرتے ہیں کہ ان کے اپنے ظلم کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ کسی پہ ظلم نہیں کرتے ہیں، ان کے اپنے احکام، اپنے جو حرکتیں تھی وہ ایسی تھیں کہ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ کے احکامات کی نافرمانی کرتے تھے، اور ان کے جو ہے ایک تو فوکس سارا جو ہے نا وہ دنیا کے اوپر تھا، تو اس لیے ان کے اوپر عذاب بھیجا گیا دنیا کے اوپر۔ یعنی ان کو کہا تھا کہ مغفرت طلب کرو، اور انہوں نے جو ہے وہ ہنتتن کہنا شروع کر دیا، حالانکہ ان کی تو نبی کی بھی ٹیچنگ یہی تھی جو ہم نے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا پڑھی ہے، اس میں یہی تھا کہ دنیا اور آخرت دونوں کا وہ بھلا مانگ رہے ہیں اور معافی بھی مانگ رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے اس کی رحمت بھی مانگ رہے ہیں۔ طریقہ تو یہی سکھایا گیا تھا، ہمارے لیے بھی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے معافی بھی مانگے اور اس کا رحم بھی طلب کریں، اور ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ، دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت کا بھی جو ہے وہ حسنہ وہ مانگنا چاہیے۔ لیکن انہوں نے جو ہے ایک تو یہ کہ کوئی استغفار نہیں کیا، اور بس دنیا کی جو حرص و لالچ ان کو تھی نا، ہنتتن کہتے ہوئے یہ وہاں پہ داخل ہوئے تھے۔ تو بات یہ کہ سمجھنے کی اس میں کہ اگر ہتتن انسان اس کو اپنا لے گا نا تو ہنتتن تو مل ہی جائے گا، یعنی اللہ کی مغفرت، اس کی رحمت چاہتے ہوئے اگر انسان اس دنیا میں زندگی گزارے تو اللہ تعالیٰ دنیا کی نعمتوں سے اس کو نواز دیتے ہیں۔ لیکن اگر ہنتتن ہی کہتے رہیں گے تو پھر ہتتن تو نہیں ہوگا نا، یعنی دنیا انسان کرتا رہے، مجھے کھانا پینا مل جائے، مجھے یہ کامیابی مل جائے، مجھے یہ نوکری مل جائے، مجھے وہ بھی مل جائے، اور آخرت کی نہ کوئی فکر ہو، نہ اس کے اوپر انسان کی کوئی نظر ہو، اور نہ اپنے گناہوں پہ کوئی نظر ہو، نہ اس کے بارے میں اپنے گناہوں پہ معافی مانگنے کی کوئی فکر ہو، تو پھر ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے سزائیں اور عذاب آئیں گی۔ اور اب ان پہ کس طرح کا عذاب آئے تھے اس کے بارے میں مفسرین جو ہے ان کی مختلف آراء ہے، کیونکہ مختلف باتیں ہیں۔ بعض نے یہ کہا کہ طوفانی مطلب طوفانی ہوائیں یعنی آندھی طوفان وغیرہ بہت زیادہ وہ ان کے اوپر آیا تھا، بجلیاں گری تھیں، اور بعض نے یہ کہا کہ طاعون کی وبا جو ہے نا وہ ان میں پھیل گئی تھی، کیونکہ انہوں نے ایک تو یہ کیا تھا اللہ کے حکم کی نافرمانی اور تکبر وغیرہ کیا، اور دوسرا یہ بھی ان کے اس میں آتا ہے کہ انہوں نے ظلم بھی کیا لوگوں کے اوپر، اور جو مال غنیمت تھا اس میں بھی انہوں نے بے ایمانی وغیرہ کی، اور یعنی جو بھی ان کے اپنی دین کی ٹیچنگ تھی نا اس سے بالکل برعکس ہی انہوں نے کیا تھا، تو اس لیے پھر ان کے اوپر عذاب آیا۔ بعض نے کہا طاعون ہے، اور بعض نے یہ بھی کہا ہے کہ ان کے اوپر جو ہے وہ جو دوسرے قومیں مسلط ہوتی رہی ہیں، یہاں پہ وہ مراد ہے، ٹھیک ہے۔ تو واللہ تعالیٰ عالم، کسی بھی طرح کا عذاب ہو سکتا ہے، لیکن بہرحال ہمیں یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ یہ اپنی ان نافرمانیوں اور اپنے فسق اور اپنی جانوں پر اس طرح ظلم کرنے کے باعث یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذابوں کا ہی شکار ہوتے ہوئے ہیں، لیکن اپنی حرکتوں کی وجہ سے، بما کانوا یظلمون، یہ سمجھنے کی بات ہے کہ انسان خود اپنی جان پہ ظلم کرتا ہے، خود نافرمانی کرتا ہے، خود غلط کام کرتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے اوپر جو ہے نا وہ پکڑ آتی ہے۔ لیکن بہرحال جب بھی ہو کوئی بھی مشکل یا کوئی بھی ایسا تکلیف دہ مرحلہ، تو اس پہ فوراً انسان کو نا استغفار کرنا چاہیے، چاہے کوئی اپنی غلطی نظر آ رہی ہے یا نہیں نظر آ رہی، انسان کو جو ہے نا مغفرت کی طرف فوراً سوچنا چاہیے، اور مغفرت کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی رحمت بھی طلب کرنی چاہیے کہ ہم سے آگے وہ گناہ یا خطا دوبارہ نہ ہو،
کیونکہ سب انسان ہے, سب سے غلطیاں ہوتی ہیں, ٹھیک ہے. کوئی بھی شخص ایسا نہیں ہے جو یہ دعویٰ کرتے کہ جی میں تو اب بڑا مومن ہو گیا ہوں, میں تو بڑا اب نیک ہو گیا ہوں, ہاں پہلے تو میں غلطیاں کرتا تھا اب نہیں کرتا. نہیں, یہ تو ایک آن گوئنگ پروسیس ہے. انسان کی زندگی جب تک ہے, جب تک اس کی سانس چل رہی ہے, کوئی نہ کوئی غلطیاں خطائیں انسان سے ہوتی ہی رہتی ہیں. تو اس لیے ہر وقت جو ہے نا وہ انسان کو استغفار بھی کرتے رہنا چاہیے, توبہ بھی کرتے رہنا چاہیے, اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے رہنا چاہیے اپنے گناہوں کی اور اپنی تمام خطاؤں کی, تاکہ ساتھ ساتھ انسان کا مال نامہ جو ہے نا وہ صاف ہوتا رہے, جو گناہوں کے بوجھ ہیں وہ اوپر سے اترتے رہیں. تو ایک تو یہ طریقہ جو ہے یہ اپنانا چاہیے, اور دوسرا وہی کہ صرف دعاؤں میں دنیا پہ نظر نہ رکھیں, آخرت کی بھی فکر کرنی چاہیے. بہرحال آگے دیکھیے, اللہ تعالیٰ نے ان کی مزید جو ان کی نافرمانیاں اور جو ان کی سرشت اس کو کیسے اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے. وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعًا وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ كَذَلِكَ نَبْلُوهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ. اور ذرا ان سے اس بستی کا حال بھی پوچھو جو سمندر کے کنارے واقع تھی. انہیں یاد دلاؤ وہ واقعہ کہ وہاں کے لوگ سبت کے دن احکام الہی کی خلاف ورزی کرتے تھے, اور یہ کہ مچھلیاں سبت ہی کے دن ابھر ابھر کر سطح پر ان کے سامنے آتی تھی اور سبت کے سوا باقی دنوں میں نہیں آتی تھی. یہ اس لیے ہوتا تھا کہ ہم ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے ان کو آزمائش میں ڈال رہے تھے. وَاسْأَلْهُمْ اور پوچھو ان سے, انل کریاتی اس بستی کے بارے میں, اللتی وہ جو کانت تھی. وَاسْأَلْهُمْ جو ہے سین الف لام سوال والا ہے, اور باقی جیسا روٹ ورڈ ہے نہیں, کریاتی کاف رام اور یا. حاضرتن حاضر ہونے سے ہے, یعنی جیسا ہوتا ہے نا حاضر, اس کا روٹ ورڈ ہے جیسے اس کے کنارے پر یا اس کے روبرو یا اس کے سامنے, یعنی پانی کے سامنے تھی وہ. البحر آ گیا نا آگے, سمندر کے کنارے تھی وہ. اس جب یعدونا وہ زیادتی کرتے تھے, ادب ہوتا ہے نا زیادتی کرنا, عداوت, عین دال واو, عداوت دشمنی کو کہتے ہیں, ادب دشمن کو کہتے ہیں. شروع میں یاد جو ہے وہ کے معنوں میں ہے, اور ان پہ واو نون جو ہے وہ پلورل ہے. یادونا وہ زیادتی کرتے تھے فی السبتی سبت کے بارے میں. سبت جو ہے یہ ہفتے کے لیے آتا ہے, ٹھیک ہے, سیٹرڈے. اس جب تاتیہم وہ آتی تھی ان کے پاس, حمزہ تا یا والا روٹ پٹ ہے, آنے آنا لانا. تاتیہم اس میں شروع میں تا جو ہے مونس کی آ گئی ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ مچھلیوں کا ذکر ہے. حیتانہم حوت جو ہے ہا واو اور تا, یہ مچھلی کے لیے آتا ہے, اس کی جمع ہے ان کی مچھلیاں, حوت کی جمع. یوم سبتہم ان کے ہفتے کے دن, یوم دن اور سبتہم ہفتہ ان کا, یعنی ان کے ہفتے کے دن مچھلیاں آتی تھی. شرعن, شرعن جو ہے نا شین را عین روٹ ورڈ ہے. شرعن جو ہے یہ بیسیکلی ظاہر ہونے کے لیے آتا ہے. شریعت جو ہوتی ہے اس میں کیا, شریعت کا ورڈ بھی اسی سے ہے کہ جس میں واضح اور صاف راستہ جو ہے وہ دین کا بتایا جاتا ہے نا, تو اس لیے اس کا مطلب ہوتا ہے ظاہر ہونا, یعنی بہت زیادہ کلیئر ہونا. تو شرعن ظاہر ہو کر وہ نہیں ہفتہ ہوتا تھا, یعنی ان کا دن ہفتے کا نہیں ہوتا تھا. لا تأتیہم نہیں آتی تھی ان کے پاس, کذالک اسی طرح. نبلوہم ہم آزمائش میں ڈال رہے تھے ان کو. اب یہ نبلو جو ہے با لام اور واؤ شروع میں نون آتین والا ہم کے معنوں میں, اور ہم سے مراد بولو کہ ہم آزمائش میں ڈال رہے تھے ان کو. یہاں پہ کذالک جو ہے نا یہ پیچھے والی بات کے ساتھ بھی کنیکٹ ہو رہا ہے اور آگے والی بات کے ساتھ بھی کنیکٹ ہو رہا ہے. پیچھے والی بات کہ لا تأتیہم کذالک, کذالک کا مطلب ہوتا ہے نا اس طرح, یعنی اس طرح سے نہیں آتی تھی ہفتے والے دن کے علاوہ. اور کذالک آگے سے بھی کنیکٹ ہو رہا ہے کہ اسی طرح ہم نے ان کو آزمائش میں ڈالا تھا. اب یہ کیسے پتا چلا کہ کذالک جو ہے وہ دونوں طرف کنیکٹ ہو رہا ہے؟ اگر آپ اس ورڈ کو دیکھیں تو اس کے شروع میں بھی 3 ڈاٹس آپ کو نظر آ رہے ہیں, مونکا کہتے ہیں اس کو, اور کذالک کے بعد بھی 3 ڈاٹس آپ کو نظر آ رہے ہیں. تو یہ اس جگہ پر آتا ہے جس ورڈ کے بارے میں یہ ہوتا ہے نا کہ اس کو پچھلی بات سے بھی آپ کنیکٹ کر سکتے ہیں تو بھی مطلب بن سکتا ہے, اور اگلی بات سے بھی کنیکٹ کر سکتے ہیں. نبلوہم
اور تجوید میں پڑھتے ہوئے اس ورڈ کو اس طریقے سے پڑھتے ہیں کہ دونوں میں سے کسی ایک جگہ پہ آپ وقف کرتے ہیں، ٹھیک ہے، یا تو آپ پچھلی والی کے ساتھ ملا لیں اور پھر وقف کر لیں، یا پہلے وقف کر کے اس ورڈ کو اگلی والی بات کے ساتھ ملا کے پڑھ لیں۔ نبلوہم بما، نبلوہم کا مطلب ہم آزمائش میں ڈال رہے تھے ان کو، بما بوجہ اس کے جو کانو وہ تھے یفسقون، وہ فسق کرتے، یعنی وہ حدود توڑتے تھے، وہ نافرمانیاں کرتے تھے۔ اچھا، اب یہاں پہ یہ کہا گیا کہ پوچھو ان سے اس بستی کے بارے میں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ آپ ان یہود سے جو ہے نا، ان کے اہل سبت کے بارے میں پوچھیں۔ تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ واقعہ ان میں بڑا نون تھا، کوئی ایسی بات نہیں ہے جس کے بارے میں ان کو پتہ نہیں تھا، ان کو بہت اچھی طرح سے پتہ تھا کہ یہ واقعہ سب جو ان کے جو گزشتہ قومیں تھی ان میں سے کسی کے ساتھ یہ ہوا تھا۔ اور ہوا کیا تھا وہ واقعہ، یہ کوئی بستی تھی جو کہ سمندر کے کنارے تھی، اور یہ ایلا یا ایلات اس طرح کا نام اس کا آتا ہے، انگلش میں آئلہ لکھا ہوتا ہے، تو اس نام کی یہ بستی تھی، اور جہاں پہ کوئی ان کی کوئی ایک یعنی بنی اسرائیل کے جو ایک گروہ جو تھا وہ وہاں پہ آباد تھا، اور اس میں یہ تھا کہ یہ ظاہر ہے اب سمندر کے کنارے تھے تو ان کا جو پروفیشن تھا وہ مچھلیاں پکڑنا تھا، یہ بھی واقعہ پہلے پڑھ چکے ہیں، مچھیرے تھے، لیکن ان کی شریعت میں یہ تھا کہ ہفتے کا دن جو تھا نا وہ ان کے لیے بالکل ایک عبادت کا دن تھا، اور ان کے لیے بالکل منع تھا اس دن کوئی دنیاوی کام کرنا۔ ہمارے ہاں جس طرح خاص دن جمعے کا دن ہے، لیکن ہمارے ہاں کوئی ایسی پابندی اللہ تعالیٰ نے نہیں لگائی ہے، تو اس میں یہ ہے کہ بس آپ جمعے کی ایک پابندی کریں، باجماعت جو ہے وہ نماز پڑھ کے اس کے بعد اپنے اپنے کاموں میں، جیسے سورہ جمعہ میں بھی آتا ہے نا کہ وہ جب نماز پڑھ لو تو اس کے بعد پھیل جاؤ زمین پہ اور اپنا اپنا رزق جو ہے وہ تلاش کرو۔ تو ہمارے ہاں تو یہ ہے، لیکن ان کی شریعت میں جیسا میں نے آپ کو کہا نا کہ کچھ تفصیلات مختلف ہوتی تھیں، کچھ احکامات جو ہیں وہ مختلف ہوتے تھے، مطلب دین کی بنیادیں تو وہی تھیں، لیکن کچھ احکامات کی جو تفصیلات ہیں وہ ڈفرینٹ ہوتی تھیں، یا ان پہ عمل کرنے کے طریقے۔ تو ان پہ یہ تھا کہ ہفتے کے لیے انہوں نے کچھ بھی نہیں کرنا ہوتا تھا، بلکہ ان کی جو کتاب تھی اس میں یہ بھی لکھا ہوا تھا کہ وہ واجب القتل ہے اگر کوئی ہفتے کے دن اس قسم کا کوئی دنیاوی کام کرتا ہے، اس حد تک سختی کے ساتھ تھا، لیکن ان کو منع تھا۔ اب ان کی آزمائش کس طریقے سے ہوئی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ہوتا کہ باقی دن تو مچھلیاں اتنی نظر ہی نہ آتی سمندر میں، اور ہفتے والے دن جو ہے نا ابھر کے مچھلیاں ساری اوپر اوپر کو آ رہی ہوتی، جو شرعن کا ورڈ ہے نا یہ اس سے ہے، یعنی اتنی اوپر ظاہر یعنی ایسے نظر آ رہی ہوتی تھی، اتنی مچھلیاں ہوتی تھیں، باقی دنوں میں نہیں ہوتی تھی وہ۔ اب انہوں نے کیا کیا کہ ان کو شیطان نے یہ سجھایا کہ انہوں نے یہ طریقے اپنانے شروع کر دیے کہ وہاں پہ آگے اس طریقے کی انہوں نے نا کچھ جیسا تھوڑی سے گہرے ایسے گڑے سے ہوتے ہیں نا وہ کھود لیے، کہ وہ ایک دم لہر آتی تھی پانی کی، تو جب ہفتے والے دن زیادہ مچھلیاں ہوتی تھی تو وہ گہرے گڑے میں جب وہ لہر آتی تو اس میں وہ مچھلیاں آ جاتی تھیں، اور لہر واپس چلی جاتی، مچھلیاں ادھر ہی رہ جاتی تھیں۔ بعض مفسرین نے یہ بھی کہا ہے کہ انہوں نے یہ کیا تھا کہ جال یہ جو ہے نا وہ پہلے ہی لگا دیتے تھے جمعے کی رات کو ہی، اور اس میں ہفتے کی رات ڈھیر ساری مچھلیاں آتی تو پھنس جاتی تھی، لیکن یہ جال پکڑتے ہفتے کو نہیں تھے، پکڑتے جو ہے نا وہ اتوار کو تھے جا کے، یعنی اس طریقے کے انہوں نے ہیلا سازیاں شروع کر دی تھی۔ اور اس میں اگر ان کو کوئی روکتا تھا تو وہ کہتے تھے کہ ہم کوئی ہفتے کو تھوڑی پکڑ رہے ہیں، ہم تو اتوار کو پکڑ رہے ہیں، تو ہفتے کو پکڑنا منع ہے، اتوار کو تو منع نہیں ہے۔ یہ ونس اگین وہی بات کہ دین میں اپنی مرضی سے تعویلات کرنا، اپنی مرضی سے دین میں مختلف راہیں ڈھونڈنا، اور پھر اس کو اپنے لیے جائز قرار دینا، ٹھیک ہے نا۔ تو یہی معاملہ انہوں نے بھی کیا کہ انہوں نے اس طریقے کی چال بازیاں شروع کر دی، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کو یاد ہو تو ہم نے صحابہ کرام کے بارے میں بھی وہ پڑھا تھا نا ایک کہ احرام میں پابندی لگائی گئی تھی کہ شکار نہیں کرنا، تو جب یہ لوگ گئے تھے احرام باندھ کے تو ان کی آزمائش اس طریقے سے ہوئی تھی کہ ان کے خیموں کے اندر جو ہے وہ شکار آتے تھے، شکاری پرندے وغیرہ، اور ان کو بڑی ٹیمپٹیشن ہوتی تھی، لیکن منع تھا کہ نہیں شکار کرنا، ہے نا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بعض دفعہ اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے کہ انسان کی آزمائش ایسی چیز میں ہوتی ہے جس میں اس کو بڑی ٹیمپٹیشن ہوتی ہے، لیکن وہ منع ہوتی ہے، وہ نہیں کرنی ہوتی۔ تو
حرام چیز حرام ہی ہے، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے منع کر دی گئی ہے نا، وہ چاہے اس کے لیے انسان کو کتنی بھی ٹیمپٹیشن ہو، وہ کتنی بھی اچھی لگ رہی ہو، پسندیدہ لگ رہی ہو، آسان بھی لگ رہی ہو، اس میں مزہ بھی لگ رہا ہو، اس کا حصول بھی آسان لگ رہا ہو، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے بعض دفعہ بطور آزمائش یہ ہوتا ہے کہ کوئی حرام چیز جو ہے انسان کی بڑی ریچ میں بھی ہو جاتی ہے، یا جس چیز سے اس کو منع کیا گیا ہے وہ اس کے بالکل سامنے ہوتی ہے۔ اب یہ انسان کا امتحان ہوتا ہے کہ اس نے کیسے اپنے آپ کو اس سے روکنا ہے اور بچانا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ان کو بڑے واضح احکامات تھے، لیکن انہوں نے جو ہے اس میں ہیلا سازیاں کی، اور ان کو یہ ہوتا تھا کہ مطلب ایک وہ جو لالچ کہ ہم زیادہ سے زیادہ مچھلیاں اس دن پکڑ سکتے ہیں تو ہم اس کے نئے نئے طریقے ڈھونڈنے، تو انہوں نے یہ ہیلا سازی کرنی شروع کر دی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ یہ ہم ان کی آزمائش کر رہے تھے، اور یہ جو ہے فسق کر رہے تھے، ٹھیک ہے؟ یعنی یہ نافرمان قوم تھی، یہ اللہ کی بتائی ہوئی حدود کو توڑتے تھے، اور ان کو سمجھ نہیں آئی کہ ان پہ کس طریقے سے آزمائش ہو رہی ہے، اور انہوں نے اس میں مختلف ہیلے بہانے اور کر کے اپنے لیے اس کام کو جائز قرار دے دیا تھا، جو کہ بہت کھلے الفاظ میں ان کو بتایا گیا تھا کہ یہ نہیں کرنا، یہ ناجائز ہے۔ وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا قَالُوا مَعْذِرَةً إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ۔ اور انہیں وہ بھی یاد دلاؤ کہ جب ان میں سے ایک گروہ نے دوسرے گروہ سے کہا تھا کہ تم ایسے لوگوں کو کیوں نصیحت کرتے ہو جنہیں اللہ ہلاک کرنے والا یا سخت عذاب دینے والا ہے، تو انہوں نے جواب دیا کہ ہم یہ سب کچھ اپنے رب کے حضور اپنی معذرت پیش کرنے کے لیے کرتے ہیں، اور اس امید پر کرتے ہیں کہ شاید یہ لوگ اس کی نافرمانی سے پرہیز کرنے لگے۔ وَإِذْ اور جب قالت کہا امتن ایک جماعت نے یا ایک گروہ نے الف میم میم منہم ان میں سے لما کیوں تعظونا تم نصیحت کرتے ہو، تم واز و نصیحت ہوتا ہے نا، تو یہ واو آئن اور زوئیں اس کا روٹ ورڈ ہے۔ واو آپ کو نظر نہیں آ رہا لیکن روٹ میں ہوتا ہے، اور شروع میں تا جو ہے آتا ہے ان والا تم کے معنوں میں۔ تم نصیحت کرتے ہو قومن ایک گروہ کو، اللہ تعالی مہلکہم ہلاک کرنے والا ہے ان کو، حالام کافی روٹ ورڈ ہے، مہلک یعنی ہلاک کرنے والا ہے ہم ان کو، او یا معذبہم عذاب دینے والا ہے ان کو، عین زال با یعنی یا تو ہلاک کر دے گا یا عذاب دے دے گا، عذاباً شدیداً عذاب بہت سخت۔ قالو انہوں نے کہا، معذرتاً معذرت یعنی معافی، عذر سے ہوتا ہے عین زال را یعنی کوئی عذر پیش کرنا، کہ معذرت پیش کرنے کے لیے یعنی اللہ کے ہاں کوئی عذر دینے کے لیے، الی ربکم تمہارے رب کی طرف، ولعلہم اور شاید کہ وہ یتقون وہ تقوی اختیار کریں۔ اچھا، تو اب ہوا یہ کہ سوری کہ یہ چونکہ اس آزمائش کو نہیں سمجھے، اس میں یہ بھی چیز سمجھنے کی ہے کہ بعض دفعہ آزمائش جو ہے نا وہ نعمت کی فراوانی کی وجہ سے بھی ہوتی ہے، تو انسان کو الرٹ رہنا چاہیے، یعنی ہر دفعہ نعمت کی کمی ہی آزمائش نہیں ہوتی، نعمت کی فراوانی جو ہے وہ بھی آزمائش ہوتی ہے۔ تو ان کے اوپر یہ ہو رہا تھا کہ وہ مچھلیاں جو ہے وہ فراوانی سے بہت زیادہ تعداد میں ان کو نظر آ رہی تھی، لیکن یہ سمجھ نہیں پائے کہ یہ ان کی آزمائش ہے، اور انہوں نے ہیلے سازیاں شروع کر دی تھی۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے دو گروہوں کا ذکر کیا ہے کہ ایک گروہ جو ہے وہ منع کر رہا تھا کہ یہ کام نہ کرو، یہ غلط ہے، کیونکہ دیکھیں ہر دور میں ہر وقت ہر قوم کے اندر کچھ اچھے یا کچھ سچے اور کچھ حق پر قائم رہنے والے لوگ ہوتے ہیں، ان میں بھی تھے، جس طرح کہ ہم نے پچھلی دفعہ پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف بھی کی تھی 159 جو آیت تھی، کہ اہل کتاب میں سے ایسے لوگ رہے ہیں جو کہ حق پر ہوتے تھے یا جو صحیح بات کرتے تھے۔ یہاں پہ بھی اللہ نے اس گروہ کی تعریف کی ہے کہ ان میں سے کچھ ایسے تھے جو کہ منع کرتے تھے، اور شروع میں بھی بات ہوئی وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ، یعنی جب ایک گروہ نے کہا، یعنی یہ بھی بات ان کو پتا ہے
کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے نا کہ ان کو یہ واقعہ یاد دلاؤ، ان سے یہ پوچھو، تو ان کو یہ بھی بڑی اچھی طرح سے پتا ہے کہ اس وقت کیا ہوا تھا، کہ اس وقت ایک گروہ تھا جو کرنے والوں کو روکتا تھا، ان کو منع کرتا تھا، اور ایک گروہ جو ہے وہ یہ کہتا تھا کہ وہ روکنے والوں کو یہ کہتا تھا کہ تم خواہ میں کیوں ان کو منع کر رہے ہو، کیوں ان کو روک رہے ہو، ان کو تو اللہ نے عذاب ہی دے دینا ہے، انہوں نے جو ہے وہ ہلاک ہی ہو جانا ہے اور ان کے اوپر شدید عذاب آنا ہے، تو مت کرو. ٹھیک ہے. تو وہ جو روکنے والا گروہ تھا وہ آگے سے یہ کہتا تھا کہ نہیں، ہم ان کو اس لیے منع کرتے ہیں کہ اللہ کے سامنے ہمارے پاس بھی کوئی حجت ہو، یعنی ہم کوئی اللہ کے سامنے جو ہے وہ معذرت یا عذر دینے کے لیے یہ کام کرتے ہیں، تاکہ یعنی ہوتا ہے نا کہ جب انسان کے پاس کوئی حجت یا کوئی ایسی دلیل تو ہونا کہ ہاں اس نے منع کیا تھا. یعنی اللہ تعالیٰ، ایسی بات تو نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کو علم نہیں ہے، لیکن انسان کا اپنا عمل جو ہے وہ بھی ضروری ہوتا ہے نا. یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت پانے کے لیے انسان کو اپنے عمل سے بھی تو کچھ ثبوت دینا پڑتا ہے نا. یہ تو ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے تو کہا ہے کہ میری رحمت جو ہے وہ وسیع ہے، یا میری رحمت جو ہے وہ میرے غضب پر حاوی ہے، لیکن عمل کیوں ضروری ہے؟ اس رحمت کے حصول کے لیے اپنے آپ کو اس کے قابل بنانے کے لیے. ٹھیک ہے نا. تو اپنا عمل تو کوئی ہونا چاہیے انسان کا، اگرچہ یہ لوگ کر نہیں رہے تھے اور اس کو برا بھی سمجھ رہے تھے، لیکن امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا جو فریضہ ہے نا، اس کی ادائیگی کی اہمیت یہاں پہ پتہ چلتی ہے کہ وہ بھی ضروری ہے. انہوں نے کہا کہ تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کو جو ہے یہ بتا سکیں، ہمارے پاس کوئی حجت ہو یا ہمارے پاس کوئی دلیل ہو، ہم اللہ کے سامنے یہ عذر پیش کر سکیں کہ ہم خاموش تماشائی بن کے نہیں بیٹھے ہوئے تھے، ہم نے برے کام کرنے والوں کو روکا تھا. اور ہمارے دین کی بھی یہ ٹیچنگ ہے، ہماری شریعت میں بھی امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی بہت زیادہ اہمیت ہے. جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی برا کام کرتے ہوئے کسی کو دیکھو تو اس کو اپنے زور بازو سے، طاقت سے روکنے کی کوشش کرو. اگر اس کی تمہاری استطاعت نہیں ہے تو اس کو زبانی منع کر دو. اگر وہ بھی نہیں کر سکتے تو ایٹ لیسٹ دل میں برا جانو، لیکن دل میں برا جاننا جو ہے وہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے. کم از کم اتنا تو ہونا چاہیے. لیکن آج انفارچونیٹلی آپ دیکھیں کہ ہم اس ایمان کے کمزور درجے سے بھی اتر چکے ہوئے ہیں. یعنی اب تو برائی کو برائی بھی نہیں سمجھتے لوگ. یعنی ایک وہ ہوتا ہے نا کہ ایکسیپٹنس اتنی زیادہ آ گئی ہوئی ہے، کتنے غلط کام ہمارے معاشرے میں ہو رہے ہیں، کتنی اسلام کے احکامات کی جو ہے وہ آپ کہہ رہے ہیں کہ دھجیاں اڑائی جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ کے احکامات کی، اور ہر طرح کی نافرمانی اور فسق جو ہے وہ کھلے عام آج ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے. چاہے آپ شراب لے لیں، زنا لے لیں، جوا لے لیں، سود لے لیں. اور یہ ہے کہ ایکسیپٹنس اس کی اتنی لوگوں میں آ گئی ہوئی ہے کہ اب تو لوگ اس کو دل میں بھی برا نہیں جانتے. یعنی ہاتھ سے یا اپنی طاقت سے روکنا تو دور کی بات، زبان سے بھی نہیں کہتے، اور یہ کہتے ہیں کہ بس ٹھیک ہے، یہ تو سسٹم کا حصہ ہے، سب کر رہے ہیں تو یہ بھی کر لیا. اپنے لیے بھی اس کو جائز قرار دے دیتے ہیں، اور دوسرے کسی کو بھی کرتے دیکھ کے اس کو معیوب نہیں سمجھتے یا اس کو برا نہیں سمجھتے. اسی لیے یہ امر بالمعروف کا کہا گیا نا کہ پہلے سٹیپ پہ ہی انسان یہ کوشش کرے کہ روکنا ہے اپنے طاقت سے یا اپنی زبان سے یا کسی طریقے سے. کیونکہ جب، اور یہ بھی کہا گیا کہ یہ ایمان کا کمزور ترین حصہ ہے کہ اگر دل میں صرف برا جان رہے ہو، کیونکہ اس سے بھی انسان نیچے گر جاتا ہے کہ پھر انسان کو دل میں بھی وہ چیز بری نہیں لگنے لگ جاتی. کیونکہ جب ایمان سے دور ہوتا ہے نا، اللہ کے دین سے دور ہوتا ہے، اللہ سے اپنا رشتہ جو ہے وہ کمزور کر لیتا ہے، تو پھر یہی معاملہ ہوتا ہے کہ انسان کے اندر سے ایمان نکل جاتا ہے، ایمان کمزور پڑ جاتا ہے، ایمان سے انسان بالکل جو ہے وہ دور ہوتا جاتا ہے. تو یہی معاملہ آج مسلمانوں کے ساتھ ہو چکا ہے. تو بہرحال یہاں پہ جو ہے یہ بتایا جا رہا ہے. اچھا، اس کے بارے میں بھی جو ہے نا کچھ مختلف آراء جو مفسرین کی ہے وہ بھی میں آپ کو بتا دیتی ہوں. کہ کچھ یہ کہتے ہیں کہ ایک گروہ تھا جو کر رہا تھا اور دوسرا گروہ تھا منع کر رہا تھا. اور جو کرنے والے تھے انہوں نے ہی منع کرنے والوں، یعنی مچھلیاں پکڑنے والے جو تھے، انہوں نے منع کرنے والوں کو کہا کہ جب تم یہ کہتے ہو کہ بھئی ہمارے پر عذاب ہی آ جانا، ہماری تو پکڑ ہی ہو جانے، تو پھر تم ہمیں کیوں منع کر رہے ہو؟ جاؤ اپنا کام کرو، ہم جو کرتے ہیں ہمیں کرنے دو.
اور یہ کہتے تھے کہ نہیں، ہمیں اللہ کے سامنے اپنی اعمال نامے میں ہمیں کوئی عذر بھی چاہیے، اور اس لیے بھی ہم کر رہے ہیں کہ شاید تم بچ جاؤ، یا شاید تم تقوی اختیار کر لو، شاید تمہیں کوئی عقل آ جائے۔ اور کچھ مفسرین کا یہ کہنا ہے کہ 3 گروہ بنے تھے، اور اس میں یہ تھا، ایک گروہ تھا جو مچھلیاں پکڑنے والا تھا، یعنی نافرمانی کرنے والا۔ دوسرا گروہ وہ تھا جو بالکل اس کام کو برا بھی سمجھتا تھا اور منع بھی کرتا تھا ان کو، ٹھیک ہے، کہ یہ کام مت کرو۔ تیسرا گروہ وہ تھا جو خود تو نہیں کر رہا تھا لیکن ان کو منع بھی نہیں کر رہا تھا۔ بعض نے یہ کہا کہ انہوں نے شروع میں ان کو منع کرنے کی کوشش کی اور پھر ان سے کنارہ کش ہو گئے۔ بعض نے یہ کہا کہ نہیں، وہ بس اپنی اس میں تھے کہ وہ نہ خود کرتے تھے، یعنی خود تو اس کو برا سمجھتے ہی تھے، لیکن منع کرنے والے لوگوں میں بھی وہ شامل نہیں تھے، ان کو روکتے نہیں۔ اور ان مفسرین کا پھر یہ کہنا ہے کہ یہ جو سیکنڈ گروہ ہے نا، یعنی جو منع بھی نہیں کرتا تھا، خود بھی نہیں کرتا تھا، ان کے بارے میں یہ کہا ہے وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا۔ وہ منع کرنے والے گروہ کو یہ کہتا تھا کہ تم کیوں خام خام ان کو منع کر رہے ہو، چھوڑ دو ان کو، اپنی معاملے ان کے اوپر ہی جیسا چاہتے ہیں کرتے رہیں، تم کیوں ان کو منع کر رہے ہو۔ تو اس کے جواب میں پھر آگے سے یہ کہتے تھے کہ ایک تو ہمیں اپنے عمل، ظاہرہ ہمارے پاس ہماری حجت، ایک عذر اللہ تعالیٰ کے سامنے ہونی چاہیے، اور دوسرا اس لیے بھی ہم منع کرتے ہیں کہ شاید ان میں سے کسی کو عقل آ جائے، شاید یہ اللہ کا تقوی اختیار کر لیں اور اس برے کام سے باز آ جائیں۔ اور یہی ایک طریقہ ہونا بھی چاہیے کہ یعنی اللہ تعالیٰ کے اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں ان پر صرف خود ہی عمل نہیں کرنا چاہیے، اگر کوئی اتنی کھلے عام نافرمانی کر رہا ہے یا غلط کر رہا ہے تو اس کو جا کے کچھ کہنا بھی چاہیے یا اس کو بتانا بھی چاہیے، اپنی قوت، اپنی صلاحیت کے مطابق، جتنی جس کی کیپیسٹی ہے اس کے مطابق۔ ظاہر آپ اس سے بڑھ کے بھی نہیں کر سکتے، انسان اپنی استطاعت اور اپنی ایک دائرہ کار کے اندر رہ کر ہی جو کچھ کر سکتا ہے وہی کر سکتا ہے نا، تو اتنا جتنا آپ کر سکتے ہیں اتنا ضرور کریں۔ تو یہ بعض مفسرین کا یہ خیال ہے کہ کچھ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ 3 گروہ بن گئے تھے ان میں، اور کچھ یہ کہتے ہیں کہ 2 ہی گروہ تھے۔ اور امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے حوالے سے ایک میں نے پہلے بھی آپ کو حدیث بیان کی تھی، حدیث لمبی ہے، میں اس کا بس آپ کو صرف ایک مفہوم سا مختصراً بیان کر دیتی ہوں تاکہ سمجھ آ جائے کہ جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یعنی جب لوگ جو ہیں وہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرنا چھوڑ دیتے ہیں، ایک حدیث کا تو مفہوم یہ بنتا ہے کہ جب اس فریضے کو لوگ چھوڑ دیتے ہیں تو پھر قریب ہے کہ اللہ کی طرف سے ان کے اوپر عذاب یا سزا آئے گی۔ اور ایک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال دے کے سمجھایا تھا کہ جیسے ایک کوئی بڑی کشتی ہے جس میں ایسے ایک اوپر کا لیول ہے، جیسا بحری جہاز ہوتا ہے، اور ایک نیچے کا لیول ہے، اور اس میں اگر نیچے کے رہنے والے کشتی کے بیس میں سوراخ کرنا شروع کر دیں اور اوپر والے جو ہیں وہ ان کو منع نہ کریں، تو جب کشتی ڈوبے گی تو سارے ہی ڈوب جائیں گے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس مثال سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا کہ اس لیے منع کرنا ضروری ہوتا ہے، ورنہ جب پھر اللہ کی طرف سے سزا آئے گی یا پکڑ آئے گی تو ساری اس کا پھر شکار ہوں گے۔ اب اس کے بعد کیا ہوا، کس گروہ کے ساتھ کیا ہوا، اس کی تفصیلات اگلی آیات میں ہے، لیکن ابھی آپ کا ٹائم ختم ہو گیا، تو ابھی ہم ایسا کرتے ہیں کہ اس کو یہیں تک رکھتے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کے حکم سے اس کو کل کمپلیٹ کریں گے۔ تو ابھی ہم یہاں تک اس کی جو ہے نا تلاوت سن لیتے ہیں، آیت نمبر 160 سے تلاوت پلیز لے کر۔ وقطعناهم 12 أسباطا أمما وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم وظللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا
وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا نغفر لكم خطيئاتكم سنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم فأرسلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يظلمون واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات وذكر الحكيم. دعا کر لیجیے.